آج آپ ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے جو ملی تو لوگوں کو کچرے سے تھیں، لیکن ان چیزوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، مالی بحران کا شکار یہ خاندان تباہی کے کنارے پہ کھڑا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی ایسی بدلی کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ یہ معاملہ شروع ہوا ایک شادی کی دعوت پر۔ جی ہاں، امریکہ سے تعلق رکھنے والے اس خاندان کو ایک شادی میں شرکت کی دعوت ملی تو ان کے پاس شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے گھر سے چند چیزیں بیچ کر پیسے اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد سے انہوں نے گھر میں بے مقصد چیزوں کی تلاشی شروع کر دی۔ تلاشی کرتے کرتے ان کی نظر گھر کے ایک پرانے کچرے دان پر پڑی۔ جب کچرے دان کو خالی کیا گیا تو اس میں سے ایک لاٹری ٹکٹ نکلا جو ابھی تک کسی نے اسکریچ نہیں کیا تھا۔ کچرے دان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر انہوں نے لاٹری ٹکٹ کو اسکریچ کیا تو اس میں سے $1 ملین کیش پرائز نکلا۔ اس واقعے نے اس خاندان کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ لاٹری ٹکٹ کئی سال پہلے انہوں نے کسی موقع پر خریدا تھا۔ نمبر 4، ٹیکساس کے شہر سین انٹونیو میں ایک شخص کی نظر روڈ سے گزرتی کچرے کی گاڑی پر گئی۔ کچھ تو تھا اس کچرے کی گاڑی میں جو اس شخص نے دوبارہ اس کو مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ شخص اچانک بھاگتا بھاگتا گیا اور جا کر کچرے کی گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جب گاڑی رکی تو اس نے کچرے سے گندگی سے بھرا انتہائی پرانا وائلن نکالا جو کسی نے کچرے میں پھینک دیا تھا۔ اس شخص کو لگا تھا کہ شاید کوئی قیمتی چیز ہوگی تو اس کو بیچ کر کچھ پیسے کما لے گا، لیکن بجائے پیسہ کمانے کے اس شخص کو سڑک پر گاڑی روکنے کا $1000 جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ وہ منہ لٹکائے گھر آیا اور اس وائلن کو صاف کر کے رکھ دیا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہ اس وائلن کو کسی ایکسپرٹ کے پاس لے گیا جس نے شناخت کی کہ یہ وائلن 1922 میں ماسٹر جیوسیپی نے بنایا تھا جو ایک مشہور اٹیلین وائلنسٹ تھا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے اس وائلن کو ایک آکشن پہ فروخت کرنے کے لیے رکھ دیا جہاں وہ ہاتھوں ہاتھ $35,000 میں بک گیا۔ نمبر 3، یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ گھر کی پرانی چیزیں ٹین ڈبے والا لے جا کر ری سائیکلنگ پلانٹ میں بیچتا ہے جہاں اس کو ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ری سائیکلنگ پلانٹ کینیڈا کے شہر بیری میں موجود تھا جہاں اکثر پرانے ٹی وی ری سائیکل ہونے کے لیے آتے تھے۔ وہاں موجود ایک ورکر نے ایک پرانے ٹیلی ویژن سیٹ کو ری سائیکل کرنے کی نیت سے کھولا تو اس کے اندر سے $1,00,000 کے نوٹ نکلے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس خاتون ورکر نے نیک نیتی سے وہ پیسے اس کے اصل مالک تک پہنچانے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا۔ چند ہی دنوں میں پولیس نے نوٹ کے سیریل نمبر سے اس کے اصل مالک کا پتہ لگا لیا۔ معلوم پڑا کہ وہ پیسے جس کے تھے اس کو بھولنے کی بیماری تھی اور وہ یہ پیسے اس ٹی وی میں رکھ کر بھول چکا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد اس نے یہ ٹی وی اپنے دوست کو تحفے میں دے دیا اور اس کے دوست نے خراب ہونے پر ٹی وی کچرے میں پھینک دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جس خاتون نے یہ پیسے ڈھونڈے اور پھر اس کے اصل مالک تک پہنچائے، پیسوں کے مالک نے اس خاتون ورکر کو ایک ڈھیلا بھی دینے سے انکار کر دیا۔ نمبر 2، کس کو معلوم تھا کہ ایئرپورٹ پہ صفائی کرنے والے اس شخص کا صفائی کرنے کا یہ آخری دن تھا۔ ساؤتھ کوریا کے ایک ایئرپورٹ پہ اس صفائی کرنے والے نے معمول کے مطابق ڈسٹ بن خالی کرنے کے لیے اٹھایا تو وہ ضرورت سے زیادہ بھاری تھا۔ اس نے ڈسٹ بن خالی کیا تو اس میں سے ایک اینٹ جیسی کوئی بھاری چیز اخبار میں لپٹی ہوئی نظر آئی۔ جب اس نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہ ایک سونے کی اینٹ تھی۔ اس صفائی کرنے والے نے یہ سونے کی اینٹ اپنے افسران کو دے دی۔ ناظرین، ایئرپورٹ پہ اکثر اسمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی گولڈ کے اسمگلر نے پکڑے جانے کے ڈر سے یہ اینٹ اس ڈسٹ بن میں چھپا دی ہو، لیکن اصل وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ خیر، کئی دن گزرنے کے بعد بھی وہ اینٹ کوئی لینے نہیں آیا تو آخر کار انتظامیہ نے یہ سونے کی اینٹ اس صفائی کرنے والے کو دے دی۔ اس وقت اس سونے کی اینٹ کی قیمت $3,27,000 تھی۔ امید ہے یہ صفائی کرنے والا اب دوبارہ کبھی صفائی نہیں کرے گا۔ اور اب نمبر 1، آپ نے اکثر ہائی وے پر پھٹے ٹائر پڑے دیکھے ہوں گے۔ یہ ٹائر روڈ سے ہٹانا ہائی وے اتھارٹی کے اہلکاروں کا کام ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ انڈیانا میں ہوا جہاں معمول کے مطابق صفائی کرنے والوں نے روڈ پہ ایک ٹائر دیکھا جو کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے ٹائر کو کھولا تو اس کے اندر $1,00,000 کیش پڑا تھا۔ کسی مسئلے میں نہ پھنسنے کی نیت سے وہ ٹائر انہوں نے اپنے افسران کے حوالے کر دیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ڈرگ اسمگلرز اس روٹ سے بھاری کیش لے کر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ڈرگ اسمگلر کی گاڑی کا اسپیئر ٹائر گر گیا ہو، لیکن یہ بات پروو نہیں ہو سکتی تھی۔
قانون کے مطابق یہ پیسے اگر 2 مہینے تک کوئی بھی لینے نہیں آیا تو وہ ڈھونڈنے والوں کو مل جائیں گے، اور آخرکار یہی ہوا۔ اتنے پیسے صفائی کرنے والوں کی قسمت بدلنے کے لیے کافی تھے۔